السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاجک بیہائنڈ۔ کرسٹینا نہایت ہی خوشی سے اپنے خلابازوں کے ساتھ اپنا سامان باندھا اور اپنے اسٹیشن کے چیمبر کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد واپسی کے لیے بالکل تیار تھی۔ اپنے گھر واپسی پر یعنی کہ زمین پر انتہائی خوشگوار احساس جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان، مرد، عورت اور بچے کو اپنے گھر کو لوٹتے وقت مسرت دیتا ہے، اور پھر وہی ایک طویل جدوجہد اور تھکا دینے والی زندگی سے واپسی ہو رہی تھی۔ زمین پر اپنے گھر میں گرم اور آرامدہ بستر پر سونے والے ہم لوگ ان خلا میں رہنے کے متعلق زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا احساس ایک خلاباز بخوبی جانتا ہے۔ کرسٹینا نے 41 سالہ زندگی کا تقریباً 1 سال خلا میں بسر کیا۔ جمعرات کے دن 9:30 پہ صبح مشرقی وقت کے مطابق MS-13 پر سوار ہو چکی تھی۔ 5 فروری 2020 کو ان خلابازوں کو خلائی جہاز MS-13 سے الوداع کیا گیا۔ یہ خلاباز مدت سے خلائی اسٹیشن میں قیام پذیر تھے۔ ان کی لینڈنگ مشرقی وقت کے مطابق 3:18 پر قزقستان کے خلائی مرکز میں ہوئی تھی۔ سن 1984 سے خواتین خلاباز یوتلانا کی اولین چہل سے اب تک 15 خلاباز خواتین چہل قدمی کر چکی ہیں۔ ان میں سوائے ایک کے تمام امریکی تھی۔ اب تک سب سے زیادہ خلا میں وقت گزارنے والی خاتون کرسٹینا بن چکی ہیں، جو کہ پورے 11 ماہ ISS پر رہائش پذیر رہیں۔ 2019 میں امریکی خاتون خلاباز کی طرف سے خلا میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا، جو 18 اکتوبر کو 2 خواتین خلابازوں نے تمام عورتوں پر مشتمل عملے کے ساتھ خلا میں ایک ساتھ خلائی چہل کر کے بنایا تھا، بلکہ انہوں نے خلائی سرگرمیاں بھی سر انجام دے کر خلا کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ان میں کرسٹینا بھی شامل تھی۔ یہ چہل قدمی ان سے متعلق سرگرمیوں میں EUA کی کئی اشروں کی محنت کا نچوڑ تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسی خاتون خلاباز کا امریکہ کی جانب سے طویل عرصے تک لگاتار خلا میں رہنے کا ریکارڈ بھی قائم ہو چکا تھا۔ یہ ریکارڈ کرسٹینا نے مسلسل خلا میں 328 دن رہتے ہوئے قائم کیا، اور 6 فروری کو وہ اپنے ساتھی خلاباز کے ہمراہ زمین پر واپس لوٹ آئی۔ خلائی سفر کے دوران خلابازوں کو خلا کے ماحول کی جائزہ لینے کے لیے اپنے خلائی جہاز یا اسٹیشن سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے جس میں اپنی حفاظت کے لیے خلابازوں کو مخصوص قسم کے خلائی لباس پہنانا لازمی ہو جاتا ہے، تاکہ ان کا جسم خلا کے زبردست دباؤ کو برداشت کر سکے۔ خلا میں اس طرح باہر نکلنا اسپیس واک یا خلائی چہل قدمی کہلاتا ہے۔ انہیں خلا کے جائزے کے علاوہ اپنے اسٹیشن کی دیکھ بھال کے لیے بھی ایسا کرنا پڑتا تھا۔ ناسا نے ان خلابازوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خلا میں مردوں کی طرح یکسوئی سے کام کرتی ہیں۔ زمینی مدار میں خلائی گھر یعنی کہ خلائی اسٹیشن ایک عارضی انسان کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک مصنوعی اسٹرکچر سیٹلائٹ ہی ہوتا ہے جو خلا میں گردش پذیر رہتا ہے۔ اس کا مقصد خلا میں ایک ایسا پلیٹ فارم یا اڈا تعمیر کرنا ہے جہاں خلائی سفر کے دوران خلا میں کام کرنے والے ورکرز رہ سکیں۔ خلائی اسٹیشن ISS کے باہر نصب بیٹریاں بجلی مہیا کرتی ہیں، جو کہ اسٹیشن پر لگے بڑے بڑے سولر پینل سے خارج ہونے والی بجلی سے چارج ہوتی اور بجلی جمع کرتی ہیں۔ خلا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ خلا کی کشش ثقل میں رہنے کا انسان کو عادی بنایا جائے، تاکہ طویل خلائی سفر جیسے چاند اور سیارہ مریخ کی طرف پیش قدمی کو ممکن بنایا جائے اور ان کی صحت کا خیال بہتر طریقے سے رکھا جائے۔ خلا میں کشش ثقل نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہاں صنعتی لحاظ سے نئے مادے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایسی دھاتوں کو ملا کر نئی مرکوبات بنائی جا سکتی ہیں جو کہ زمین پر کشش ثقل کے باعث یکجا نہیں ہو پاتی، اور میڈیسن کے حوالے سے بیماریوں کے خلاف جان بچانے والی ادویات کو کم خرچ اور مؤثر طریقے سے بنایا جا سکتا ہے اور ترقی دی جا سکتی ہے۔ انہی مقاصد کے لیے خلائی اسٹیشن پر ایک لیب قائم کی گئی ہے، جس میں یورپی خلائی باز ایجنسی ESA کے 11 ممالک اور جاپان تعاون کر رہے ہیں۔ پہلی تاریخی خواتین کی چہل قدمی اپنے شیڈول کے مطابق 5 گھنٹے اور 32 منٹ تک جاری رہی اور اپنے ہدف کو پورا کیا۔ کرسٹینا نے خلائی مرکز رہتے ہوئے سائنسی آلات کا استعمال کیا، کائناتی اور فلکیاتی طباعت کا مطالعہ کیا، جبکہ ان کی ساتھی خلاباز جیسیکا نے ناسا کی صفر کشش ثقل پر انسانی جسم کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ خلائی اسٹیشن کو وجود میں آئے ہوئے 20 سال مکمل ہو چکے تھے، اور 19 سالوں میں اس پر 60 سے زیادہ تجربات کیے گئے۔ کرسٹینا نے خلا میں رہتے ہوئے کسی اکیلی خاتون کا سب سے طویل ریکارڈ بنایا ہے۔
اب تک خلا میں سب سے زیادہ مجموعی وقت گزارنے والی امریکہ ہی کی خاتون پیگی واٹسن ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ 665 دن خلا میں گزارے اور نمبر 1 پوزیشن حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر امریکی خلاباز جیمز ولیم 534 اور اسکاٹ 520 تیسری پوزیشن پر آ گئے۔ اس طرح کرسٹینا بھی اسکاٹ کیلی کے بعد دوسری سب سے زیادہ خلا میں زندگی گزارنے والی امریکی خلاباز بن گئی۔ خلائی اسٹیشن ISS پر کرسٹینا نے اپنے قیام کے دوران 6 خلائی چہل قدمیوں میں حصہ لیا، جن میں 42 گھنٹے 15 منٹ صرف ہوئے۔ کرسٹینا کوچ نے خلائی اسٹیشن میں رہتے ہوئے زمینی مدار کے 5248 چکر لگائے اور 139 ملین مائل کی مسافت طے کی، جبکہ خلائی اسٹیشن زمینی مدار کے ایک چکر 90 منٹ میں پورا کرتا ہے، جہاں 16 مرتبہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرسٹینا کی زمینی مداری چکروں کا مجموعی فاصلہ چاند پر 291 چکروں کے مساوی ہے، یعنی چاند پر پہنچنا اور پھر واپس لوٹ آنا۔ خوابوں سے گزر کر حقیقت کو پانے تک کرسٹینا کی محنت قابل تحسین ہے۔ انہوں نے 11 ماہ ایک ایسی تنگ جگہ پر گزارے جہاں اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے کے معمول ہماری روزمرہ زندگی سے یکسر مختلف ہیں۔ اس کے باوجود کرسٹینا کے عزم اور حوصلے میں ذرا کمی نہ آئی، بلکہ مزید جستجو بڑھ گئی۔ ان کا شوق اور جنون بجائے نیچے آنے کے مزید بڑھ گیا۔ زمین پر واپسی پر اس باہمت خاتون کو کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طویل عرصے خلا میں رہائش کے بعد خلابازوں کو کشش ثقل کے زبردست دباؤ کا سامنا ہوتا ہے اور ان کو اپنا وزن کئی گنا زیادہ بھی لگتا ہے۔ کرسٹینا نے کہا، خلائی اسٹیشن سے زمین پر آنے کے 2 منٹ بعد ہی انہوں نے بہت سارے لوگوں کے چہرے کئی سال بعد ایک ساتھ ایک جگہ پر دیکھے تو وہ لمحات نہایت ہی دلچسپ تھے۔ ہم زمین پر زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور یہی وہ خاص بات تھی جن کے لیے مجھے اپنے گھر واپس آنا ہی تھا۔ وہ کہتی ہے کہ خلا کی نیند میں نے آج تک سب سے زیادہ سکون پایا ہے۔ خلا نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ سرد، نہ سوتے وقت کروٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خلائی بستر میں اپنے آپ کو بس تیرتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ کرسٹینا نے بتایا کہ ایسی کوئی شے نہ تھی جسے خوشگوار کہا جا سکے۔ اسٹیشن کی مہک یا ورزش کی جگہ، وہ ایسا چھوٹا مکان جس میں 6 افراد بمشکل سما سکتے ہوں۔ یہاں خوشبو والے صابن، لوشن سب کا استعمال ممنوع تھا، کیونکہ یہ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹیشن کی فضا کو صاف رکھنے والے نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہاں آگ کا خیال بھی بہت برا ہے، اسی لیے وہاں موم بتی بھی نہیں ہوتی۔ اس جگہ کی انوکھی بو ہے جسے خوشبو کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم اسٹیشن کی کھڑکی کھولتے ہیں تو وہاں ایک مخصوص بو کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ زنگ آلودہ دھات جیسی مہک ہے۔ یہ خوشبو کا احساس آنے والے کئی سالوں میں میری یادوں میں تازہ رہے گا۔ کرسٹینا نے کہا، خلا میں نہانے کے لیے ایک تولیے کو 2 بار ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے، جس میں صابن نہیں ہوتا۔ ہم اس تولیے کو ایک ہفتے میں 2 دن استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 شاور 2 تولیے۔ اسی تولیے میں خود کو خشک کرتے ہیں اور یہ 1 ہفتہ چلتا ہے۔ وہاں بنا شیمپو کے ہی بالوں کو دھونا پڑتا ہے۔ پانی جلد سے ٹکراتا ہے اور وہیں بیٹھا رہتا ہے، جو کہ ہماری اصل زندگی میں عام ہوتا ہے۔ اسپیس اسٹیشن پر کپڑے ہم اس وقت تک پہنتے ہیں جب تک کہ انہیں پھینک دینے کی ضرورت محسوس نہ ہو جائے۔ اپنے ریکارڈ کے بارے میں کرسٹینا کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ خواب آپ جو بھی دیکھتے ہوں، ان دیکھنے والوں کے لیے کرسٹینا کوچ کا پیغام ہے کہ ان کی پیروی کریں، اپنے خوابوں کی پیروی کریں، اپنے آپ سے سچے اور مخلص بنیں، اپنی پسند اور زندگی کے بارے میں بات کریں جس کا آپ نے تصور کیا تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔